میں حرام کمائی کیسے آئی؟ یہ ہمارے گھروں میں سود کا پیسہ کیسے آیا؟ ہم نے حرام کی جائیدادوں پر قبضہ کیوں کیا؟ آج حکومت کے مسائل ہے کہ صاحب وقف بورڈ میں حکومت دخل دے رہی ہے، وقفی پراپرٹیز میں دخل دے رہی ہے. کیا یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے خود ہم مسلمانوں کا جو ہے کتنا اس میں معاملہ خراب رہا ہے؟ قبرستان کی زمینوں پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیدگاہ کی زمین پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے ہم میرے پیارے ساتھیوں؟ نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. انسان یہ سوچ کے سب کر رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مگر کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے میرے ساتھیوں. 60 سال 70 سال مر جانا ہے. آپ کی آنے والی نسلیں مزہ اٹھائیں گی اور قبر میں آپ کے کو کوڑے لگیں گے، ہمیں کوڑے لگیں گے. مزہ ہماری اولادیں چکیں گی اور اس حرام کمائی کی سزا ہم بھگتیں. یہ کون سی عقل مندی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے دنیا کی محبت بیجا نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہے، حرام ریلیشن شپ کر رہا ہے، محبت کے نام پہ جو ہے عشق بازی کے نام پہ حرام راستے اپنا رہا ہے. دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں اگر تمہارے نکاح میں آ بھی جائیں تو کیا وہ جنت کی حوروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی اگر کوئی عورت زمین میں جھانک دے، زمین میں صرف جھانک دے تو اس کی روشنی سے، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. اور وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر. قبرستان جایا کرو. اور جب ہم قبرستان بولتے ہیں تو ہم حاجی علی کی درگاہ نہیں بولتے ہیں، ہم کچوچھا اور اجمیر کی درگاہ نہیں بولتے. وہاں جا کے کسی کو موت یاد نہیں آتی. قبرستان نارمل قبرستان. مدینہ میں ہم جب جاتے ہیں، نبی کی مسجد کے بازو میں قبرستان ہے، مسجد نبی کے قریب میں کون سا قبرستان ہے؟ بقیع کا قبرستان. ارے یہ جتنے النگ ملنگ پھلانے ڈکانے جتنے بابا ہیں ان صحابہ کرام کے برابر پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں لیکن کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں، کوئی گاگر نہیں. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، سب نارمل قبریں ہیں. وہاں جاؤ تو موت یاد آتی ہے. وہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ یہاں دفن ہیں. اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو. کسی کا میسج آیا میرے پاس، 2-3 بچیاں ہیں اور ان بچیوں کے لیے انہوں نے زیور رکھا ہوا ہے سونے کا. بچیوں کی ماں کا میرے پاس میسج آیا. اب میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، میں اس مسئلے کا کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا میری بچیاں ہیں، ابھی 3 بچیاں ہیں، سونا رکھا ہوا ہے، میں نے سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے، میرے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے، میں اتنی غریب ہوں، اس سونے کو اگر ہٹا دو تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں زکوٰۃ کی حقدار ہوں، اگر میں زکوٰۃ لیتی ہوں تو کیا اپنی زکوٰۃ کو اپنے بچوں پر؟ عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. کل کے خطاب میں نے قرآن کی عظمت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی کہا ہے، قرآن شفا ہے. آئیے پہلے آیت کریمہ دیکھتے ہیں. سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے جو نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، واعظ ہے، اور کیا ہے؟ دل کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جو دل ہے اس دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. تو قرآن دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اب یہاں دل سے مراد وہ بیماریاں نہیں ہیں جو جسمانی طور پر ہمارے دل کو درپیش ہوتی ہیں، ان کا علاج تو کارڈیولوجسٹ کرے گا، ان کا علاج تو دل کا ماہر انسان کرے گا. یہاں مراد وہ بیماریاں ہیں جو دل کے اندر روحانی اعتبار سے ہوتی ہیں. تو آج کی تقریر میں دل کے اندر پائی جانے والی 5 بڑی بڑی بیماریاں اور ان کا علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، دل پر میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دل کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم نے اپنے جسم پر بہت محنت کی، اپنے ظاہر پر، اپنے اپیئرنس پر بہت محنت کی، اور دل کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہم برباد ہو جائیں گے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے شریر میں ایک لوتھڑا ایسا ہے, ایک پارٹ آف باڈی ایسا ہے, اگر وہ درست ہے تو ساری باڈی درست ہے, سارا انسان درست ہے. اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارا انسان گڑبڑ ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب, وہ دل ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان رسوا ہو جائے, آج رسوا ہے کل عزت پا جائے گا. دنیا کی ذلت کل عزت میں تبدیل ہو سکتی ہے, مگر قیامت کے دن کی رسوائی پرماننٹ ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, جو قیامت کے دن ذلیل ہو جائے گا وہ پھر کبھی دوبارہ سر اٹھا نہیں پائے گا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون, اے اللہ تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. دنیا میں آپ کتنے مال والے تھے, اللہ کے یہاں کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کے کتنے بچے ہیں, قیامت کے دن کوئی میٹر نہیں کرتا. نہ آپ کا بیٹا قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گا. بیٹا تو دیکھ کے بھاگے گا اپنے ماں باپ کو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بیوی بچوں سب کو دیکھ کر کے بھاگے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ جو ایسا دل لے کر کے آئے گا جو قلب سلیم ہوگا. سلیم مینس ایسا دل جو سیف ہو, جو صحیح ہو, جس دل میں شرک نہ ہو, جس دل میں بدعت نہ ہو, جس دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو. اس دنیا میں سب سے پاک دل کس کا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم آنکھ موند کر کے جواب دے سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ سے زیادہ پاک دل والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر نبی کو بھی اپنے دل کی فکر تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے, اے دلوں کے چینج کرنے والے, میرے دل کو ہمیشہ تو اپنے دین پر اسٹیبل رکھنا, اپنے دین پر جمع کر کے رکھنا, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنے دل کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ آپ کا دل چینج ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن, سارے کے سارے آدم کی اولاد کے جو دل ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. میں انگلی کا لفظ بول رہا ہوں مگر انگلی سے اشارہ نہیں کر رہا ہوں جان بوجھ کر, کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی انگلی ہماری انگلی کی طرح ہے. اللہ کی انگلی ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ کی انگلی کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. سارے آدم کے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبھا کیف یشاء, اللہ اس کو جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے. تو دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں, اور دل چینج ہوتا رہتا ہے, جیسے وہ فرکچویٹ ہوتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے. اسی لیے عربی میں دل کو قلب بولتے ہیں. قلب کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا. دل ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے, دل چینج ہوتا رہتا ہے. تو دل کی 5 بڑی بیماریوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے. آج کا درس ہم بہت مختصر ہی رکھیں گے انشاءاللہ, زیادہ وقت آپ کا لینا مناسب نہیں ہے. دل کی ایک بہت بڑی بیماری جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے ہمیں اور آپ کو, وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری, دکھاوا. آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, اے میری امت کے لوگوں مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہیں تم شرک اصغر میں نہ پڑ جانا. صحابہ نے پوچھا
اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کرنا ہے، ریاکاری کرنا. نماز پڑھے انسان لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے اس کی نماز کی تعریف کریں. انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کا مقصد یہ ہو کہ دنیا اس کی تعریف کرے. اسی لیے وہ مشہور حدیث یاد کیجئے، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کر کے ابو ہریرہ کو چکر آ جاتا تھا، وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا. ایک وہ انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، ایک وہ انسان جو قرآن کا عالم تھا، قرآن کا ٹیچر تھا، قرآن کا سیکھنے سکھانے والا تھا، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال لٹانے والا تھا. ٹاپ 3 نیکیاں ہیں، 3 بہترین نیکیاں ہیں، اور 3 نیکی کرنے والوں کو سب سے پہلے قیامت کے دن بلایا جائے گا. اور جب یہ پتا چلے گا کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کے گھٹنے پر مار کے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثۃ الذین تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہی سب سے پہلے وہ 3 لوگ ہوں گے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. یہ دل کی بہت خطرناک بیماری ہے میرے بھائیو، ریاکاری. یہ آپ چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکیں گے، اس کا تعلق دل سے ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ زندگی میں کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی نیکیاں کیجئے جو بٹوین اس اینڈ اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو. جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں نا سورہ دہر پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں فجر میں، کیا پڑھتے ہیں اس میں آپ؟ اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان کیا بیان کی اللہ نے؟ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے بھائیوں، ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلا رہے کہ ہم تم سے تعریف چاہتے ہیں، ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، افطار پارٹیاں بہت ہو رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ افطار کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ صاحب فلاں نے کھلایا تو ہم بھی کھلائیں گے. اس کے پاس دولت ہے تو کیا ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ اگر دل کے کسی کونے میں یہ انٹینشن ہے، یہ نیت ہے، تو آپ کے وہ لاکھوں روپے میرے بھائیوں ویسٹ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گی، وہ نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے ریاکاری. اور آگے بڑھیے. دل کی دوسری خطرناک بیماری دنیا کی بیجا محبت. ایک تو دنیا کی محبت نیچرل ہے جو سب کے اندر ہوتی ہے، اس محبت کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. او لوگو، تمہارے دل میں ہم نے محبت ڈال دی عورت کی محبت، تمہارے دل میں ہم نے ڈال دی بچوں کی محبت، تمہارے دل میں ہم نے ڈال دی سونے چاندی کی محبت، تمہارے دل میں ہم نے ڈال دی سواری کی محبت، تمہارے دلوں میں ہم نے ڈال دی کھیتی باڑی کی محبت، چوپائے کی محبت. دنیا کی کے مال و دولت کی محبت نیچرل انسان کے دل میں ہوتی ہے، مگر یہ محبت اپنے لیول سے بڑھ جائے، یہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ انسان آخرت کو بھول جائے تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گئے ہیں، مل فقر اخشى علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، کہیں کشادہ نہ کر دی جائے، اور تم دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو، ایک دوسرے سے لڑنے لگو، اور دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، کہیں دنیا ہلاک نہ کر دے تمہیں. اس بات کا ڈر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا نے ہمیں ہلاک کر دیا. میرے بھائی، یہ ہمارے گھروں میں حرام کمائی کیسے آئی؟ یہ ہمارے گھروں میں سود کا پیسہ کیسے آیا؟ ہم نے حرام کی جائیدادوں پر قبضہ کیوں کیا؟ آج حکومت
کے مسائل ہیں کہ صاحب وقف بورڈ میں حکومت دخل دے رہی ہے, وقفی پراپرٹیز میں دخل دے رہی ہے. کیا یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے خود ہم مسلمانوں کا جو ہے کتنا اس میں معاملہ خراب رہا ہے؟ قبرستان کی زمینوں پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, عیدگاہ کی زمین پہ لوگ مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے ہم میرے پیارے ساتھیوں؟ نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. انسان یہ سوچ کے سب کر رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے, مگر کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے میرے ساتھیوں. 60 سال 70 سال مر جانا ہے. آپ کی آنے والی نسلیں مزہ اٹھائیں گی اور قبر میں آپ کو کوڑے لگیں گے, ہمیں کوڑے لگیں گے. مزہ ہماری اولادیں چکیں گی اور اس حرام کمائی کی سزا ہم بھگتیں. یہ کون سی عقل مندی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے دنیا کی محبت بیجا نہیں ہونی چاہیے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو میرے ساتھیوں. آخرت کے بارے میں سوچو کہ وہاں کی تکلیف یہاں کی تکلیف وہاں کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, اور یہاں کی نعمت وہاں کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. دنیا کی زمین اور جائیداد کی کیا بات کرتے ہو؟ نبی نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ کوڑا مینس ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا میکسیمم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ذرا سوچو میرے ساتھیوں, اس کے لیے کوئی کوشش نہیں, اس کے لیے کوئی پہل نہیں, اس کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں. دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہے, حرام ریلیشن شپ کر رہا ہے, محبت کے نام پہ جو ہے عشق بازی کے نام پہ حرام راستے اپنا رہا ہے. دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں اگر تمہارے نکاح میں آ بھی جائیں تو کیا وہ جنت کی حوروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی اگر کوئی عورت زمین میں جھانک دے, زمین میں صرف جھانک دے تو اس کی روشنی سے, اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. اور وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کہ جنتی عورت بھی دوپٹے والی ہوگی, وہ دنیا کی ٹاپ اسکرٹ والی عورت نہیں ہوگی. جنت کی عورت, جنت کی عورت دوپٹے والی ہوگی. جس کو جنت میں جانا ہے وہ دوپٹہ اختیار کرے گی, وہ حجاب اختیار کرے گی. جس کو جہنم میں جانا ہے وہ ٹاپ اسکرٹ پہنے. تو یہ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں جب ہم سوچیں گے اور آخرت کے عذاب کے بارے میں جب سوچیں گے تو دنیا پانی ہو جائے گی میرے ساتھیوں. دنیا کیا ہے؟ دنیا پانی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ غنی بنا دے گا, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے گا وہ ہر حال میں پرسکون رہے گا. وجمع لہ شملہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا. واتتہ الدنیا وہی راغمۃ, اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی. آخرت سے اپنا تعلق جوڑ دو, دنیا کہیں جانے والی نہیں. دنیا تو ملے گی, جو مقدر میں دنیا ہے وہ ضرور ملے گی. میں یہاں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کے لیے محنت نہ کیجیے, محنت کیجیے, مگر ظاہر ہے کہ ہم زندگی میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں. ایک زندگی پرماننٹ ہے, ایک زندگی 60-70 سال کی ہے. 60-70 سال کی زندگی پر پورا فوکس ہو اور پرماننٹ زندگی کے لیے کوئی فوکس نہ ہو, یہ عقل مندی تو نہیں ہے میرے ساتھ. اس لیے ہر جمعہ کے دن ہم جمعہ میں سورہ اعلیٰ میں یہ آیت سنتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ دوسری بیماری ہے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. تیسری چیز جو ہمارے سامنے دل کی بیماریوں کے تعلق سے ہے میرے عزیزو, وہ بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور وہ ہے لالچ, حرص و طمع. کہتے ہیں انسان کے لالچ کا گھڑا کبھی بھر نہیں سکتا. اور چاہیے اور چاہیے, یہ اور کی جو طلب ہے یہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لو ان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ بھی مل جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. اور انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اب یہ لالچ کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے قناعت. قناعت مینس سیٹسفیکشن. اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو جاؤ میرے ساتھیوں. بہتر کی کوشش کرو, اچھی اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, اور جو زندگی ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ سے بھی بہت زیادہ پرابلم میں دنیا میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی ہے, اب بیچارہ پریشان ہے, کاش کوئی بیٹا ہوتا. ارے بھائی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد ہی نہیں. آپ کی اولاد نافرمان ہے, دعا کرو میرے بھائی, کوشش کرو اصلاح کی. نافرمان اولاد ہے تو انشاءاللہ کوشش کرو, ہو سکتا ہے کل فرما بردار ہو جائے. لیکن ہم نے تو ایسی اولادوں کو بھی دیکھا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, دماغ نہیں کام کر رہا ہے, پاگل ہے, ماں باپ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. جوان بیٹا ہے, جوان بیٹی ہے, کہیں ٹرین میں انسان جا رہا ہے, زور زور سے ہنس رہا ہے, کپڑے پھاڑ رہا ہے, ننگا ہو جاتا ہے, ماں باپ کے لیے اذیت بنا ہوا ہے. اپنی اولاد ہے, ماں باپ کچھ بول بھی نہیں سکتے, وہ معذور ہے, پاگل ہے. ایسی اولادیں بھی میرے بھائیوں ملتی ہیں لوگوں کو. تو آپ کو جب زندگی سے بہت شکایت ہو تو آپ ان کے بارے میں سوچو جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگوں جس کو اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں کو دے دے, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقناہ اللہ بما آتا. وہ انسان کامیاب ہے جس کو 3 نعمتیں مل جائیں. اسلام کی نعمت مل جائے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی روزی دے دے جس روزی میں آپ کسی کے محتاج نہ ہو. ابھی کسی کا میسج آیا میرے پاس, 2-3 بچیاں ہیں اور ان بچیوں کے لیے انہوں نے زیور رکھا ہوا ہے سونے کا. بچیوں کی ماں کا میرے پاس میسج آیا. اب میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں, میں اس مسئلے کا کیا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ مولانا میری بچیاں ہیں, ابھی 3 بچیاں ہیں, سونا رکھا ہوا ہے, میں نے سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے, میرے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے, میں اتنی غریب ہوں, اس سونے کو اگر ہٹا دو تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں زکوٰۃ کی حقدار ہوں, اگر میں زکوٰۃ لیتی ہوں تو کیا اپنی زکوٰۃ کو اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں, بہت ساری فیملیز کے ساتھ یہ حالات ہیں. سب لوگ تو مسجد میں آ کے آپ کے سامنے چندے کی بھیک تو نہیں مانگ سکتا نا. دنیا میں بہت سارے سفید پوش پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو ان کے چہرے دیکھ کے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ہاں یہ ضرورت مند ہیں. وہ بیچارے اپنی خودداری پہ مرتے ہیں. اسی لیے سماج میں ایسے خوددار لوگوں کو تلاش کر کے ان تک مدد کرنی چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو, ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کو مینشن کر کے کلیئر کر کے دے دیں کہ ہاں بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی فلاں آدمی کا بچہ بہت بیمار ہے, ہاسپٹلوں کا چکر لگا رہا ہے, اس کے پاس طاقت نہیں, استطاعت نہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ علاج آج کے دور میں بہت مہنگا ہے. ہم گئے, اس کو کچھ رقم دے دی, بھائی تمہارے بچے کا علاج وغیرہ کرا لینا, بس کافی ہے اتنا. آپ زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو اللہ نے اگر اتنی روزی دی ہے, جس روزی سے آپ کا کام چل رہا ہے, آپ کسی کے محتاج نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان کی افطاری اور سحری کا انتظام بھی نہیں کر پاتے. آپ تو اپنے بچوں کے لیے عید پر نئے نئے کپڑے بنوا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کے نارمل کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَرُزِقَ کَفَافًا, اللہ نے اتنی روزی دے دی جو آپ کی ضرورتوں کے لیے پوری ہے. وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر سیٹسفائیڈ کر دیا ہے. یہ 3 نعمتیں اگر مل جائیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے. اور چوتھی بیماری دل کی کیا ہے؟ تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ پر غرور کرنا, گھمنڈ کرنا, اپنی دولت پر, اپنی شہرت پر, اپنے نام پر تکبر کرنا. ابھی حافظ صاحب پرسوں پڑھا رہے تھے تراویح کی نماز, غالباً تاکرات میں ہی میں نے سنا تھا, یہ آیت پڑھی تھی سورہ اعراف کی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا, ان لوگوں کو اپنی آیتوں پر ایمان لانے کی توفیق نہیں دوں گا جو زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں.
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ہر آیت وہ دیکھ لیں، ہر نشانی دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تب بھی اس کو نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے. تکبر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. واٹ از رائٹ، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ نہیں جانتا. وہ یہ جانتا ہے جو میرا ایگو بول رہا ہے، جو میرا تکبر بول رہا ہے وہی کریکٹ ہے، وہی صحیح ہے. اس لیے کبھی تکبر سے اپنے دامن کو بچاؤ. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے. تکبر اللہ کو سوٹ کرتا ہے. اسی لیے ہم 5 ٹائم کی نماز میں کتنی بار اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جب ہم اللہ سب سے بڑا بولتے ہیں نا تو یہ ہم اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. جب ہم سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو زمین پر رگڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور تو اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے. اے اللہ میں تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور اسی مٹی پر تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. اسی لیے نماز ہم کو ہماری اوقات یاد دلاتی ہے. نماز میں بار بار ہم اللہ کی بلندی کا، اللہ کی تکبیر کا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. جو انسان قاعدے سے نماز پڑھے گا وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا. جو انسان بار بار نماز میں اللہ کو اعلیٰ مان لے، اللہ کو عظیم مان لے، اللہ کو اکبر مان لے، پھر اسے کس بات کا غرور رہے گا میرے ساتھیوں؟ تو تکبر مت کرنا میرے ساتھیوں، یہ دل کی بڑی خطرناک بیماری ہے. اور تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو جانے. انسان کی میری اوقات کیا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اے انسان تو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، اس حقیر پانی سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا گیا، تجھے مرد و عورت کی شکل میں ڈھالا گیا. تیری ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تیری شکل و صورت بنائی، پھر تو جیتا جاگتا انسان بن کر کے دنیا میں آیا. میرے بندے تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ انسان اپنی اوقات کو جانے، اپنی حیثیت کو جانے، اپنی پیدائش پر غور کرے تو کبھی تکبر نہیں کر سکتا. اور لاسٹ چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، دل کی بیماری، دل کا سخت ہو جانا. دل کا سخت ہو جانا. دل جب سخت ہو جاتا ہے نا تب انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا. قرآن پڑھتے رہو، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جب دل سخت ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی انسان کے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں نے غلط کیا ہے. اور جب دل نرم ہوتا ہے، انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو کانپنے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر گناہوں کی لیئر چڑھ گئی ہے، گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے. اور دل جب سخت ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے. اے انسان، لیکن تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ نے پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ لوہا کا بھی تو ذکر کر سکتا، لوہا بھی بہت سخت ہوتا ہے، مگر لوہا پگھل سکتا ہے، پتھر کبھی پگھلتا نہیں ہے. پتھر کبھی پگھلتا نہیں. انسان کے دل کی سختی کو اللہ نے پتھر سے تشبیہ دی. تو دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا 3 علاج آپ کو یہ بھی ایک پورا ایک ٹاپک ہے، دل کی سختی کا علاج. میں ٹمکر گیا تھا، وہاں اس موضوع پر میں نے خطاب کیا تھا، انٹرنیٹ پر موجود ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں. دل کی سختی کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں. دل کی سختی کا ایک علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں. اور دل کی ایک سختی کا علاج یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیں، کسی یتیم
کی پرورش کر لیں یا کم سے کم اس کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کی کفالت میں حصہ لے لیں. جب آپ کی زندگی میں یہ رہے گا کہ نہیں میں کسی یتیم کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے تو یہ دل سافٹ ہوگا. اس دل کی اگر سختی کو دور کرنا ہے تو یہ 3 کام ضرور کر لو. قرآن سے تعلق جوڑ لو، موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان جایا کرو. اور جب ہم قبرستان بولتے ہیں تو ہم حاجی علی کی درگاہ نہیں بولتے ہیں، ہم کچوچھا اور اجمیر کی درگاہ نہیں بولتے. وہاں جا کے کسی کو موت یاد نہیں آتی. قبرستان نارمل قبرستان. مدینہ میں ہم جب جاتے ہیں، نبی کی مسجد کے بازو میں قبرستان ہے، مسجد نبی کے قریب میں کون سا قبرستان ہے؟ بقیع کا قبرستان. ارے یہ جتنے النگ ملنگ پھلانے ڈکانے جتنے بابا ہیں ان صحابہ کرام کے برابر پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں لیکن کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں، کوئی گاگر نہیں. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، سب نارمل قبریں ہیں. وہاں جاؤ تو موت یاد آتی ہے. وہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ یہاں دفن ہیں. اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے. تان جاؤ اور اپنے انجام کے بارے میں سوچو تو یہ آٹومیٹک دل جو ہے میرے بھائیوں یہ نرم ہو جائے گا. تو دل کی یہ چند بیماریاں اور ان کا علاج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے دین کے کاموں پہ جمع کے رکھے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.